بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یعنی موت کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسان کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، یہ اس کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی، یعنی بنائی گئی۔ یمن سے آئے گئے ایک رازدوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب یعنی طریقہ ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنایا زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے ٹھوک دیے، زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن میں درخت اگائے گئے یعنی پیڑ پودے اگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثی یعنی کیٹانو اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیے، اور پھر جمعے کے دن کے آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی سکھ سویدھاؤں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا، اور میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اور ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب لڑائیاں جھگڑے ہوئے، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آج تک ان کے یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کے سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون خرابہ کرے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے
کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم سے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ اس کے بیج۔ اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو وہ تین بن گئے۔ کچھ پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا، یعنی کہ سوکھی مٹی، اور کچھ بار تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد نہیں کیا بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں بنایا۔ اس کے بعد ایک خاص وقت تک اس کو چھوڑے رکھا جب تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ نہ جائے، اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سوکھ کر کے خنخناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر لی، یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی بن گئی، جس خار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے معنی مزید میں ملتے ہیں، جیسے مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسان یعنی خنخنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی تھا۔ ایک روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ پہ، جب بہرحال جا کر اسے سوکھنے کے لیے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو بجا کر دیکھتے تو اس میں سے ایسی آوازیں آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا۔ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر حاوی کیا گیا تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر حاوی کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی بھی نہیں تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی صاف طور پر دکھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس بنائے ہوئے ڈھانچے میں سر کی طرف سے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی محسوس ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت یعنی پیٹھ مبارک پر اپنے دست قدرت پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے انہی کے بارے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسان نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اب فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کو کہا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو اسے مٹی سے، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی گھمنڈ پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک ٹائم تک مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا، میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ صاف ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر علماء اکرام کے اس لیے علماء تکبر یعنی گھمنڈ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پوری روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کے جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کا تحفہ اور ہدیانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں ہی سارے نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بائیں فصلی سے حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے یعنی نیند سے جاگے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون؟ میں عورت ہوں، اللہ نے بنایا، اور جب آدم علیہ السلام تو وہ انہیں چھونا چاہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے آپ دونوں کو نکاح کا حکم دیا۔ حضرت علیہ السلام اور ماں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا قیامت تک آنے والی زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ پھر ابلیس نے انہیں گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ پھر انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ذمہ دار بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کے بھی مانگنے لگے۔ اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر حکم دیا اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابل اور ان کی بہن قمین کا تھا۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی بڑھوتری شروع ہو گئی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والے مٹی شریف سے کھجور کا درخت یعنی پیڑ بنایا گیا۔ جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا نکاح کروایا، پھر فرمایا کہ آپ ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ نے فرمایا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دو۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جب قابل کے ہاتھوں حابل قتل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، آدم علیہ السلام، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ ان کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈنے لگے تو اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائے، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور ان کے فرشتوں کے بیچ آڑ نہ بنو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کے عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا جائے۔ بس روح قبض کر لی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کی جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو ان کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر ایمان والے عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو خود سے الگ الگ رائے ہے، کچھ کے نزدیک سری لنکا، کچھ کے نزدیک جبل ابی کیف، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے
فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت سیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ بہت جلد اس زمین پر ایک طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی پر سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے۔ اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو آپ اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ برائیوں سے دور فرما کر نیک علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔